ایک اور کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جو 150 کلومیٹر اس کے گھر سے دور ہے اور پھر شام کو واپسی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ جمعے کے روز سفر کرتا ہے تو جمعہ پڑھے گا یا قصر کرے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا؟ دیکھیں، یہ شرعی مسافت ہی بنتی ہے، اور جب آپ شہر کی حدود سے اتنے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ کریں تو آپ شرعی مسافر ہوتے ہیں۔ شرعی مسافر کے لیے جمعہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کسی مقامی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ جمعے کی امامت کرے تو بھی اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے، جمعہ ہو جائے گا، کیونکہ جمعے میں تو قصر ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے وہ اگر فجر کی 2 رکعت جا کر پڑھے تو پوری 2 ہی پڑھے گا۔ اور اگر وہ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جمعے کی نماز جیسے مسجد بہت ہی دور ہے، نہیں جا سکتا، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو پھر وہ قصر پڑے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت، کیونکہ جمعہ تو اس پہ فرض ہے نہیں، لیکن وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، تنہا پڑھنا ہوگا۔ تو افضل یہ ہوا کہ اگر جمعہ مل جاتا ہے تو جمعہ پڑھ لے، اگر نہ ملے تو پھر قصر کی طرف آئیں گے۔ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ بعض اوقات مسلمانوں کو تنزیہ طور پر یا نفرت میں عبدل کہہ کے پکارتے ہیں۔ اب مسلمان بھی ایک دوسرے کو طنز میں یا نفرت میں یا مذاق میں یا اس کے علاوہ اسی طرح نام سے پکارتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عبداللہ کا مخفف کر لیا ہے، جیسے عبداللہ ویسے ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبدل، یا ہم الف لام ملاتے ہیں جیسے عبد العزیز، عبد الجبار، اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ تو لفظ عبدل کوئی بری چیز تو نہیں ہے، یعنی غلام کا، اور پھر لام جو اس میں اضافی ہے سمجھ لیں، ویسے عبد ہے، اور عبد معنی غلام ہوتا ہے۔ اب اگر بعض اوقات ایسے بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی مفہوم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کو نیگیٹو اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک مسلمان کو آپ کوئی لفظ کہیں اور وہ چڑھتا ہے اس سے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ہرگز نہ کہا جائے۔ غیر مسلم سے لڑا بھی نہ جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، آپ برداشت کریں، لیکن آپس میں بہرحال اس طرح کے الفاظ ادا کرنا جس سے مسلمان کی دل آزاری ہو بالکل جائز نہیں ہے، اور معافی طلب کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اگر وہ ناراض ہے تو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آئندہ نہ کہیں، اور پھر آپ بری ذمہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا انکار کرنے والے پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا یا تو حدیثوں سے ثابت ہے اور یا دلالت النص سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن میں اگر نچلے درجے کی کوئی چیز ثابت ہو یا نچلے درجے والوں کے لیے ثابت ہو اور پازیٹیو چیز ہے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگی، جس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اب اف جو ہے یہ کم ترین درجہ ہے کہ ایسا کوئی بھی لفظ کہنا جس سے بیزاریت کا اظہار اور ماں باپ کو تکلیف ہو۔ تو اب اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکے اور مارے اور آپ کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور کہے قرآن میں کہاں ہے کہ گالی دینا منع ہے، مارنا منع ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ جب اف کہنا منع ہے تو مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی حیات کے بارے میں واضح فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اپنی قبور میں یا وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب شہداء زندہ ہیں اپنے ایک اچھے کارنامے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، تو بالاتفاق علماء شہداء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بروز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، اور پھر عالم سے ولی افضل ہوتا ہے، ولی سے تابعی، تابعی، اور پھر تابعی افضل ہوتا ہے، پھر صحابی افضل، اور ان سے نبی افضل۔ تو جب شہداء کے لیے ایک حیات ثابت ہے تو نبیوں کے لیے بدرجہ اولا، یہ دلالت النص سے ہم نے ثابت کیا، اور صریح حدیث میں موجود ہے جس کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں، لیکن کئی طرق سے مروی ہونے کے بعد اس کا درجہ کافی بلند ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا
کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسی حیات ہے یہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیاوی حیات سے زیادہ کامل و اکمل ہے کہ بظاہر نبی کریم فوت بھی ہوئے ہیں، آپ کا جنازہ شریف ایک روایت کے مطابق پڑھا گیا، آپ کو باقاعدہ دفنایا بھی گیا، لیکن خود نبی کریم فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی بڑی کامل و اکمل ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ دلائل سے، دلالت النص سے ثابت ہیں یا حدیثوں سے ثابت ہیں، تو یہ قطعیت کے اندر نہیں آتے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس کو صریح کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ گمراہی کی نسبت اس کی طرف بالکل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر وہ چاہے، بہتر یہ ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لے، لیکن نہ کرے تو بہرحال گمراہ ضرور ہے، اس پہ حکم کفر جاری نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم عبادت خانے میں صرف گھومنے کے لیے جانا، جیسے بہت پرانے بعض اوقات بنے ہوتے ہیں، مندر وغیرہ جیسے ہیں یا چرچ بنے ہوئے ہیں، تو ان کی بناوٹ دیکھنے کے لیے جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے فقہاء نے واضح طور پہ منع کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ان کی کراہت ثابت ہے۔ ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، وہاں نیکیاں ہو رہی ہوں، ذکر الہی ہو رہا ہو، اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، وہاں کیا نازل ہوگا؟ آپ کہیں گے بھی رحمتیں، برکتیں، اور جسٹ اپوزٹ ہو جائے، اگر شرک ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو، وہاں پر گویا کہ ان اعمال کے ذریعے ایک طرح سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ جو اللہ نے فرمایا وہ بھی غلط، جو رسول فرمائے وہ بھی غلط، جو قرآن نے کہا وہ بھی غلط، جو اسلام کہہ رہا ہے وہ بھی غلط، تو وہاں پر کیا نازل ہوگا؟ پھر وہاں جانا ایسے مقام پر کہ جہاں پر رحمت کا جسٹ اپوزٹ نازل ہو رہا ہو، یہ قطعاً مناسب نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جا کر دیکھنے سے کیا ملے گا؟ فوٹو کھینچ کے لے آئیں گے بس۔ لیکن وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر جانے والا کسی ایسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے جس سے اس کے ایمان پہ زبردست خلل پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً ینگسٹر بچوں کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، جنہوں نے اپنا دین بالکل نہیں سیکھا ہوا اور وہ وزٹ کے لیے چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی چیز ان کے قلب پہ اثر کر جائے تو پھر ایمانیات کا مسئلہ ہے، اس میں احتیاط ہی درکار ہوگی۔ ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اب خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ بس یہ سوال ہے کہ آج ہم نے ایک جملہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر جان بوجھ کر خطا کا مادہ پیدا کیا، یہ کہنا درست ہے؟ چلیں اور بس میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بینک سے لون اگر لینا ہو تو اس کے لیے کوئی صورت ہے کہ اگر کسی بھی مجبوری میں آپ کو وہ لینا پڑے، مجبوری کیا ہے؟ پتہ بھی نہ ہو آپ کو کہ وہ مجبوری میرے شوہر کو ہے، وہ باہر ہیں تو ان کو نہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ مطلب باہر کے ملک سے ہی لون لینا ہے یا پاکستان میں لینا ہے؟ ہاں جی، نہیں، باہر کے ملک میں، دبئی سے ہے۔ دبئی میں؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر جان بوجھ کر خطا کا مادہ پیدا کیا ہے، اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ مطلب پہلے عقیدے کو صحیح سمجھ کر کہا جائے تو پھر حرج نہیں، ورنہ گمراہی کے امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے، تبھی تو آزمائش بنے گی، اور یہ بطور آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر قلب کو، یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا یہ دل ہے، سب سے پہلے جب روح آتی ہے تو اس میں آتی ہے، اور پھر رگوں اور شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ یہ جو روح کا حصہ اس قلب کے اندر ہوتا ہے وہی دعوت کا مرکز ہوتا ہے۔ شیطان بھی دعوت دے گا، نفس بھی ہے، فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کے اسباب دے دیے ہیں۔ ہدایت کے اسباب میں انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، علماء ہیں، دیگر سمجھانے والے ہیں، اور جسٹ اپوزٹ نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، اور بہت رنگینیاں ہیں۔ اب جب دعوت آتی ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا فرمائی۔ عقل ایک نور کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھا ہے،
اور وہ اچھائی برائی، نیکی بدی، گندگی صفائی اور خرابی درستگی، ان دونوں کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب جب دعوت یہاں پر آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کی طرف سے ہے، نفس کی، شیطان کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اتنا ہم میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور عقل ہمیں اس کی جانب مخالف کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرتا ہے۔ اب اگر یہ مادہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر نفس و شیطان کی تو دعوت ہی قبول نہ ہوتی، ہر شخص فرشتہ ہی بن جاتا۔ اس لیے یہ مادہ پیدا کرنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی اس کی طرف برائی کی نسبت نہیں ہے، وہ تو بطور آزمائش اس نے ہر قلب میں موجود حصہ روح میں نفس و شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نفس و شیطان کی دعوت قبول نہ کریں، صرف فرشتے کی دعوت قبول کریں اور عقل بھی ہمارا بالکل ساتھ دے، اور اگر نفس و شیطان کی کبھی دعوت قبول کرنے لگے تو عقل بھرپور اس کی مخالفت کرے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بطور آزمائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی فعل پر تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ گناہ یا ثواب یہ حکم کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حکم مان لیا تو آپ نے نیکی کی، اگر آپ نے حکم نہیں مانا تو آپ گناہ گار ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھیں کہ اگر حکم کے خلاف جا رہا ہے تو ہم کہیں اللہ نے غلط کیا، اور حکم کے موافق ہیں تو ہم کہیں اچھا کیا۔ وہ تو قادر مطلق، حاکم مطلق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں یہ جملہ بظاہر کوئی برا نہیں ہے، واقعی خطا کو قبول کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے، یعنی دعوت قبول کرنا، پھر خطا کے ارتکاب کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی اس میں پیدا کی ہے۔ لیکن کیا اس نے مجبور کیا ہے کہ تم یہ دعوت قبول کر لو؟ کیا اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ دعوت قبول کرنے کے بعد عملی طور پہ گناہ کا ارتکاب بھی کرو؟ نہیں، بلکہ اس نے ایسے اسباب دیے ہیں کہ ہم باوجود گناہ پر قادر ہونے کے ہم بعض اوقات گناہ نہیں کرتے ہیں اور جانب مخالف کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہ انسان کی خطا ہے کہ کبھی تو وہ نفس و شیطان کی دعوت قبول کر کے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور کبھی اس سے باز رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔